آ گئی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا، امیین ان پڑھ جاہل لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جاہل لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن۔ ایویں جیسا آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرا لگے گا پھر تمہیں ادھر بھیج دیں گے۔ اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں۔ یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو۔ اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، بعد میں چھوڑ ہی دے گا۔ یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک پھیرا لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہیں بھی نہیں لیا ہوا۔ تو اللہ ہمارا اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ سر بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کی انٹینسٹی ہے کون اندازہ لگا سکتا؟ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الفرقان میں آگے چل کے آئے گا کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی۔ سر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہوگی لیکن روکھی سوکھی کھا کے، بڑا مشکل وقت۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے ایک ذرا جنت کا پھیرا لگواؤ۔ ایک جنت کا پھیرا لگے گا، اس کے بعد اللہ پوچھے گا وہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا اس کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا۔ اور حقیقت بات ہے، ظاہر ہے سر یہ دنیا کی چند گھنٹوں کی زندگی دیکھ کے اگر بلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث کے تحت سب سے آخر میں جانے والے جنتی کو بھی اس روئے سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہو، تو کیا بڑی اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور موت ہی نہ آئے، جوانی نہ جائے، بڑھاپا نہ آئے، بیماری نہ آئے، اور اللہ ناراض نہ ہو، یہ 4 چیزیں مسلم شریف میں آئی ہیں نا، تو کیا چاہیے؟ پھر اللہ کہے گا کہ یہ گناہگار شخص کو ذرا ایک دوزخ کا پھیرا لگاؤ جس نے دنیا بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزاری تھی نا، اور کہا تھا خیر اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے، یہی کچھ کہہ رہے تھے نا، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اللہ کہے گا اس کا ایک پھیرا لگواؤ۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا، اللہ کہے گا وہ دنیا میں کوئی سکھ کا دن بھی دیکھا؟ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک پھیرا اس کے دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو سر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، بلا اللہ بھائی کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس نے ایک گناہ بھی کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جائے گا دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سر کتابوں کا خدا ہے، کتابوں کا خدا بڑا ڈاڈا ہے بھائی۔ بابوں کا خدا تو ایک بوڑھی نانی اماں اس نے بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اللہ یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب ترکی بترکی جواب دیا، کیوں نہیں؟ ایک پھیرا لگے گا، اوے جس نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو میرا خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں، اور وہ سب سے بڑا گناہ آلموسٹ 90% زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے، نماز چھوڑنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ سورہ روم کے اندر آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھو، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس سے بڑا کوئی گناہ روئے عرض کا نہیں ہے شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا۔ تو یہ ایک گناہ کا بھی جس نے احاطہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ ترمذی میں ایک تابعی کا قول ہے کہ میں نے صحابہ کو پایا ہے اس حال میں
کہ وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر خیال نہیں کرتے تھے، بے نمازی کو وہ کافر ہی سمجھتے تھے۔ ہاں پاکستان کے ساتھی کارڈ مسلمان آپ لکھ لیں، امیر المومنین لکھ لیں بے شک ساتھ، جو مرضی لکھتے رہیں اس کو، اللہ کا قانون علیحدہ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، یہ کتابوں کا خدا ہے، دودھ پیتے مجنو نہیں، جو انہوں نے ایمان لے کر آئے، نیک اعمال اختیار کیے، وہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ضرور دیکھیں آپ لوگ، اللہ کی رحمت سے دھوکہ۔ یہاں پہ بھی لوگ پبلک کو گھیرنے کے لیے، ہمارے آج کل ایسے وائزین آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ یہ جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور سخت سخت باتیں کرتے ہیں، خوشخبریاں سنانی چاہیے۔ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، خوشخبریاں سناؤ متنفر نہ کرو۔ وہ خوشخبری کیا بخاری مسلم میں جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام کو حضور نے یہ کہتا کہ خوشخبری یہ سناؤ کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ وہ فرائض کے لیے نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جو نفلی عبادات ہیں ان پہ نکیر نہ کرو۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی، حضور نے اس کو ڈانٹا، کہا تو لوگوں کو متنفر کر رہا ہے۔ وہ سر اس نے سورہ بقرہ آل عمران پڑھ دی تھی، آپ پوری زندگی یہ کام نہیں کر سکتے، 6.5 پارے پڑھ دیے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جو عام ایوریج نماز ہے نا سر، وہ آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی، فجر کی نماز آدھے سے پونے گھنٹے کی، عشاء کی بھی اتنی، زور اثر بھی 20 منٹ سے کم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بخاری مسلم میں وہ باقاعدہ صورتیں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا اس سے کیلکولیشن کر لیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، ہم صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام کے پیچھے 10 تسبیحات شمار کیا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے، رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ تو کہانیاں کراتے ہیں، کہتے ہیں جی مختصر نماز پڑھائیں۔ وہ والی مختصر ہے نا، وہ یہ ہے کہ بھی معاذ بن جبل نے 3 گھنٹے کی عشاء پڑھا دی تھی، تو کہا گیا بھی 3 کی نہ پڑھاؤ، آدھے گھنٹے کی پڑھاؤ۔ اور تسی تے پڑھتے ہو آدھے منٹ دی نماز، کہانیاں اتوں لیندے ہو، تراویح کر کے 20 بنا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوں گے اہل جنت، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔